دوسرا دن تھا آج، آپ لوگ 3 بجے سے 7 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. آج تو پنجاب میں بھی کی گئی، مگر حکومت پر کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے. آپ نے اپنے مطالبات دہرائے، جس میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے، مگر حکومت ایک سٹیپ آگے ہی بڑھ رہی ہے. وہ تو اب جو پابندی ہے اس کی مزید انٹینسٹی سے بات کرنے لگی ہے. نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کیا چاہتی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہمارے قانونی حق ہے کہ ہم ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرے، اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچائے اور اپنا نیریٹو بیان کرے، تو وہ ہم کر رہے ہیں. باقی حکومت جو کر رہی ہے بسم اللہ کرے، اس کا کوئی پریشانی اور کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ سب سے پیسفل اور سب سے پاورفل سورس ہے احتجاج کا، بھوک ہڑتال. اور یہ ہم اس میں مزید جو ہے نا وہ شدت لائیں گے. اور آگے جو ہے نا جمعے کو ہمارا احتجاج ہے پورے ملک میں، تو اس کے بعد ہم بھوک ہڑتال کیمپ بھی لگائیں گے، احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے. جتنے پیسفل پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا نیریٹو بیان کریں گے. ہم کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی زبردستی کریں گے، لیکن جو پیسفل مینز ہو سکتے ہیں احتجاج کے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. صاحب، آپ نے کیونکہ جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، ابھی تک یہ ضرور ہوا ہے 9 مئی کے بعد سے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی پروٹیسٹ کی کال دی ہے اس میں لوگ اس طریقے سے باہر نکلے نہیں ہیں. ووٹ دینے کے لیے ضرور نکلے آپ کو 8 فروری کے لیے، مگر ایک تو ریاستی کریک ڈاؤن کا آپ لوگوں کو سامنا ہے، آپ کے رہنماؤں کو سامنا کرنا پڑا، تو آپ امید کر رہے ہیں کہ جمعے کو بہت زیادہ لوگ نکل آئیں گے؟ دیکھیں، یہ ہم نے شروعات کی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ پہلا ہوگا. اور ہم اس کو میں نے کہا کہ جس طرح اس وقت حکومت کی اس پالیسی سے لوگ تنگ ہیں، جو مہنگائیوں سے لوگ تنگ ہیں، جو اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بجلی کے بل میں ایک غیر معمولی اضافہ کیا ہے جو کہ عام شہری کی بس کی بات نہیں ہے، اور جس طرح انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، کاروباری طبقہ پریشان ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں ویسے ایک سینٹیمنٹ ہے. تو پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لوگوں کے لیے بات کرے تاکہ اس کی فرسٹریشن ختم ہو. لوگوں کی جمہوری ادارے جو ہے نا، اور جمہوریت اس بات کا حسن ہوتی ہے کہ یہاں آپ اپنی نقطہ نظر جو ہے نا عوام میں پیش کرے. عوام اپنی جو خبت ہے یا اپنی جو اس کی گلے شکوے ہوتے ہیں یا اس کی جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ اس جلوسوں میں جو ہے نا وہ ایڈریس ہوتے ہیں، اور اس طرح جمہوری معاشرے آگے بڑھتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ انارکی کی طرف نہ جائے، لیکن ہم پیسفل مینز استعمال کریں گے. کوشش کریں گے کہ احتجاج جو ہے نا قانون کی دائرہ کار میں اندر ہو، اور اگر حکومت خود ایسے کوئی مطلب کوئی سازش کرتی ہے، کوئی اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے، تو پھر اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ویسے یہ جو آپ نے NRK والی بات کی اس میں بڑا اہم بات ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی بات وزیر دفاع کی طرف سے بھی کی گئی تھی، مگر اس پر آنے سے پہلے اب آپ کا احتجاج 3 بجے سے 7 بجے تک ہے. بہتر نہ ہوتا آپ اس کو سٹ ان کا نام دے دیتے، دھرنے کا نام دے دیتے، کیونکہ آپ جب آپ 3 بجے سے 7 بجے بھوک ہڑتال کا نام دیتے ہیں تو 3 سے 7 کا ٹائم تو دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے سے پہلے کا ہے. تو کیا یہ آپ نے اپنی پارٹی کے اندر جو پریشر بن رہا تھا کہ جی کچھ نہیں کر رہی قیادت، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ حکومت میں تو کوئی پریشر نہیں پڑا، وہ تو الٹا مذاق بنا رہی ہے. نہیں، یہ ٹوکن ہے. دیکھیں بھائی جان، مجھے بتائے نا، ہمیں اس پہ بڑی کامیابی مل رہی ہے، ہماری نقطہ نظر لوگوں کو پہنچ رہا ہے. یہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جب ہم جو بھوک ہڑتال کا مین جو کریں گے وہ عمران خان ہی کریں گے. جب وہ خود اعلان کریں گے کہ میں بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہوں، اور وہ جس طرح اس کی اندر جو ہے نا شدت لائیں گے، ہم بھی اس کے مطابق کریں گے. تو صرف وہ ٹوکن ہیں، لوگوں کو ایشو ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ایک ایشو ہائی لائٹ کرنے کا ایک سورس ہے، اور لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ انیشیل بیسک وہ ٹیسٹ وہ ہوتی ہے نا، ٹیسٹ فائر ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ٹیسٹ فائر ہیں. ہم بس سلولی اینڈ گریجولی جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں حکومت کے اندر کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ عوام کی جو اس وقت پریشانی ہے یا عوام کی اس وقت جو بہت اندر اس کی ایک تکلیف ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بھی جو ہے بجلی کی بل کی وجہ سے مارا ہے. تو یہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے. ہم نے لوگوں کی کرنا ہے، اور یہ ایک انیشیل سٹیج پہ آگے جو ہے نا اس کی اوپر شدت آئی.
ہمارے ساتھ کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود تھے. جو عمران خان صاحب کا بیان تھا، شروع میں آپ نے ڈینائی کیا کہ انتظار پنجوتا صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ بیان عمران خان صاحب نے نہیں دیا کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا، مگر پرامن احتجاج کا فیصلہ ہوا تھا. بعد میں جتنے بھی رپورٹرز وہاں موجود تھے انہوں نے بھی تصدیق کی، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی تصدیق کی، مگر انہوں نے بھی کہا کہ پرامن احتجاج کی ان کی طرف سے بات کی گئی تھی. خواجہ آصف صاحب نے کل کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو ترلوں کی اور معافی کا پہلا اسٹیج ہے، انہوں نے بیان اس لیے دیا ہے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے. بیسیکلی خواجہ صاحب جو ہے نا ابھی عمر کی اسٹیج میں پہنچے ہیں کہ جہاں سائیکلوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں، ذہنی طور پر انسان کی جو ہے وہ کپت و کیپیسٹی نہیں رہتی. کل میں نے اس کا سنا ہے اور مجھے اس کے اوپر افسوس ہے کہ ابھی میرے خیال میں وہ 80 کے قریب ہے آگے پیچھے. تو جو اس نے باتیں کی ہے اس باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اس کی، صرف اس باتوں سے اس کی فرسٹریشن نظر آ رہی تھی کہ کتنے فرسٹریٹڈ ہے. مطلب ایک جعلی مینڈیٹ سے کیا ہے اس نے، جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، ریحانہ ڈار کے ساتھ کیا ہے، جو ان کی گھر کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جس طرح یہ زبردستی اور ظلم اور اسٹیٹ کی طاقت سے جو ہے نا یہ الیکشن جیتا ہے اور ادھر بیٹھا ہے. اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت ہی کوئی شرم اور حیا ہوتی تو کم از کم یہ اس کو وڈرا کرتے کہ یار میں اس طرح میں نے نہیں بننا چاہتا. اور اس طرح یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے، آپ خانزادہ صاحب آپ کو خوب معلوم ہے کہ جو حکومت بنی ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کراچی میں جتنی سیٹیں ہیں مجھے بتائیں کون سا سیٹ جو ہے نا ایسا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. سارے ایک جعلی مینڈیٹ سے ادھر بیٹھے ہیں. یہاں اسلام آباد میں یا پوری جی ٹی روڈ پہ جو پنڈی کی کمشنر نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے. یعنی ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہو، ظلم اور جبر سے تم اقتدار حاصل کیا ہے، تمہارے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور تم پھر اس طرح سے باتیں کرتے ہو تو تمہارے ذہن پہ شک نہیں ہوگا اور کیا ہوگا. صاحب مگر اس وقت ظاہر حکومت کا جو اطمینان ہے وہ اپنی میجورٹی سے زیادہ، کیونکہ ویسے ہی حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی تو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، اتحادی ضرور ہے، ان کا اطمینان تو اپنی میجورٹی سے زیادہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلاف سے ہے. آپ کو کیا وہ اختلاف کہیں بھی کم ہوتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ آج جو کل تو خواجہ صاحب نے بیان دے دیا، مگر آج جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے وہ اور زیادہ سخت ہے. پھر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور آپ کی پارٹی کے بھی اور ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہے اس کا ذکر آج شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے کیا کہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو حکومت کا اطمینان اپنی اکثریت سے زیادہ آپ کے اختلاف پر ہے. یہ بالکل آپ بالکل ٹھیک کریں. حکومت جو ہے نا حکومت تو ہے نہیں، حکومت تو اس کے پاس تو مطلب کوئی جواز نہیں ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے جو ہے نا فوج اور تحریک انصاف کے درمیان فاصلے بڑھائیں، کیسے جو ہے نا غلط تشریحات کروائیں، کیسے ڈس انفارمیشن پھیلائیں، اور ہم جو ہے نا اس سے موقع دیکھیں. ایک بات ہم کیٹیگری کے لیے کہتے ہیں، اور خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ملک بھی میرا اور یہ فوج بھی میری ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا اپنی کنسٹیٹیوشن پیرامیٹر میں کام کریں. اداروں کا کام جو ہے نا جو اس کی کنسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ غیر قانونی بن جاتا ہے. ہم بالکل اس کی غیر قانونی بات کو جو ہے نا کسی طور پر ہم مناسب نہیں سمجھتے. اور جو عدلیہ اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، جس ادارے کا جو کام ہے یہ ملک تب چلے گا. یہ ابھی جو صورتحال آئی ہے، یہ جو ان کی نالائکی ہے اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو آگے لے جا رہے ہیں، یعنی پوری خیبر پختونخوا کی عوام اس وقت احتجاج پہ ہیں اور شدید غم غصے میں ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، ہمیں دوسری درجے کی شہری کی طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو صورتحال میں، اور اس طرح بلوچستان میں بھی صورتحال ہے. کراچی میں اب دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی ڈاکوؤں کا راج ہے. جس طرح ڈاکو جو ہے نا دن داڑے جو ہے نا لوٹ کسوٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. یہاں پنجاب میں دیکھیں جو کچے کے ڈاکو جو ہے نا اس کی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. مطلب پورے ملک میں ایک انارکی کی طرف جا رہی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سینس پریویل کرے، جو ادارے ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرے اور ملک آگے بڑھے. جب تک ملک پہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. اچھا مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ خود حکومت کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف مک جا سکتا ہے. اب جب کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوگا اس میں اگر حکومت لوزر ہوگی تو آپ بھی لوزر ہوں گے. تو اس کے لیے کوئی درمیان کا راستہ، کوئی مذاکرات کا راستہ، ساتھ بیٹھنے کا راستہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو خود کو بھی آئینی انتشار نظر آ رہا ہے، آپ کو تو خود لگ رہا ہے کہ نارکی نہ ہو جائے.
نہیں بالکل میں یہ کہتا ہوں، لیکن جو حکومت رویہ رکھ رہی ہے، دیکھیں اس طرح کے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کرے، تھوڑا ماحول کو جو ہے نا کوشش کرے کہ معاملات جو ہے نارملائز ہو. وہ خود کہتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ پارٹی بین کرتے ہیں. اور جس طرح لب و لہجہ کل جو ہے نا خواجہ آصف کے جو لہجہ آپ دیکھ رہے تھے، تو اس کی تو مطلب اس کے اندر جو بغض اور حسد اور جو اس کی تکلیف تھی وہ تو دیدھ نہیں تھی. وہ تو بول رہا تھا کہ اس کے اندر جو خفت تھی وہ بالکل بول رہی تھی. تو اس قسم کی یہ ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. ہم جب بھی پاکستان کی بات ہوگی، پاکستان کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، ہم اپنی قوم کے لیے قربانی دیں گے. اور میں آپ کو جو بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں. ہمیں کسی کے ساتھ بغض اور حسد نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے یہ ملک کی خلاف سازش ہے. اس ملک کیونکہ ان کی اپنی انٹرسٹ ہے. اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں انفارمیشن ہے کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے درمیان بھی شدید اختلافات ہیں، اور ادھر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں آپس میں. تو صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے. ہمیں تو اب تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال بہت آگے بڑھی، نئے الیکشن کی ضرورت ہے کہ فریش الیکشن. مگر جو نئے الیکشن کا آپ کا مطالبہ ہے، اب مولانا فضل الرحمان اس میں بڑے اہم ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بیان دیا کہ آپ لوگ مان گئے ہیں کہ اسمبلی سے استعفے کے لیے، آپ نے غالباً اس بیان کی وضاحت بھی کی. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کتنے ایک پیج پر ہیں، یا تو اسمبلیاں چھوڑنے کے لیے یا پھر سڑکوں پر آنے کے لیے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں نکال پا رہے لوگوں کو تو مولانا کی فورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے آپ کے خلاف مولانا ہی کے ورکرز کو استعمال کیا تھا سڑکوں پر لا کے. نہیں انشاءاللہ ہماری میٹنگ جو ہے نا نیکسٹ ویک ہو جائے گی. جو ہماری کمیٹیز ہیں آپس میں مل جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ اس وقت ہم سب کی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی جس طرح عدالتوں پہ اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو مریم نواز نے باقاعدہ تھریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کو، اور جس طرح وہ اس کا رویہ ہے، اور جس طرح اس نے دھمکیاں دی ہے، اور جس طرح اس کا لب و لہجہ ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ جوڈیشری بھی اس کی ماتحت ہے، یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں. یہ رویہ جو ہے نا بہت نامناسب ہے. جو بھی اس قسم کے رویے کرتے ہیں یہ ملک اور قوم کے مفاد بھی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کو کے لیے صرف اپنے ذاتی مفاد کو اپنے ملک کے اوپر وہ رکھیں گے، سپیریئر رکھیں گے، آپ اہمیت دیں گے اپنے ذاتی مفاد کو کہ آپ کو اقتدار ملے، آپ کی جو نا مزے ہوں، آپ کو پروٹوکول ہوں، آپ کے کاروبار پر پورے، اور ملک میں غربت بڑھے، ملک میں جو ہے نا 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہ ملے، بجلی کے کرائسس ہو، تو یہ صورتحال پھر خون انقلاب کی طرح جاتا ہے. میں تمام پالیٹیشین سے یہ آپ کے توسط سے التجا کرتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر سوچیں، اپنی ذات سے نکلیں، اس ملک کے لیے سوچیں کہ ہمارے بچے اس ملک میں رہیں گے، وہ کیسے رہیں گے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے اور سب کا اتفاق اس بات پہ ہو کہ ایسا الیکشن ہو کہ اس کے بعد اس الیکشن کسی کو اعتراض. دیکھیں الیکشن کا راستہ پارلیمنٹ کے ذریعے پہلے ہوا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیمانڈ کی اور نون لیگ نے بھی کہ جی ہمیں پارلیمنٹ سے استعفے دے دینے چاہیے جب آپ لوگ حکومت میں تھے. پیپلز پارٹی نے انہیں منایا کہ نہیں نو کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ کامیاب ہوئے. تو آپ کیونکہ اب اگر آپ کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا، الیکشن کمیشن کو اس پر عمل درآمد مکمل طور پر کرنا چاہیے، تو اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے ذریعے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پھر واضح موقف 2 ٹوک دے دیا کہ جی ہم تو بات ہی نہیں کریں گے کسی اور جماعت سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تو ہوگی نہیں بات. نہیں دیکھو ابھی تو ہماری جو خصوصی سیٹیں ہیں ان میں بھی لیت و لال کر رہے ہیں، اس کے لیے مختلف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہمیں نہ ملے. اور ہمیں عدیت سی امید ہے کہ جو ہمارے 45 کی وننگ کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ان کے فیصلے جلد از جلد ہوتے ہیں اور میرٹ کے مطابق ہوتی ہے تو ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اگر ہم جب پوزیشن میں آ جائیں گے تو اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کریں. لیکن اس وقت تو ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. اس صورت میں تو آپ لوگوں اگر آپ کو آپ کے دعوے کے مطابق سیٹیں مل جاتی ہیں وہ تو آپ سادہ اکثریت میں آ جائیں گے، پھر تو آپ آسانی سے گرا سکیں گے خود ہی، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کیا پیپلز پارٹی کو کسی کو اپروچ بالکل کرنا ہی نہیں چاہتے؟ کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں اندیا دیا کہ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی سے نو کانفیڈنس کے لیے، مگر اس کے بعد عمران خان صاحب کا بیان آ گیا. کیونکہ آپ ابھی اس موجودہ تعداد کے ساتھ بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے، ابھی تو حالات و واقعات
نہیں نظر آتے، مگر لانگ ٹرم کی میں اگر بات تو بھی حکومت کو گرا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اس وقت ہماری پالیسی جو ہے نا، پالیسی تو اس وقت وہی ہے ہماری کہ دو پارٹیاں ہیں، باقی حالات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہماری مینڈیٹ ہے اور اگر ہماری عدالتوں نے جو ہے نا، مجھے امید ہے کہ میرٹ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے نمبر بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں گے اور پھر ریویو کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت لے کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس نمبر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ فریش مینڈیٹ لیں لوگوں سے، اور وہ فریش مینڈیٹ جو ہے نا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے ہو، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہو، اور جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک استحکام آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو الیکشن ہوا اس نے مزید عدم استحکام کیا، اور جس کے سب سے بڑے رسپانسبل جو ہے نا یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ہے۔ مطلب اگر یہ سب اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے تعلقات اگر اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہو جائیں، جو بھی آپ راستہ چاہتے ہیں، چاہے وہ فارم 45 کے تحت فیصلے ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک میں کس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، نئے الیکشن کا معاملہ ہو، اگر وہ آپ فری اور فیئر چاہتے ہیں، وہ معاملات تو نہیں بہتر ہوتے نظر آتے۔ رؤوف حسن صاحب گرفتار ہوئے ہیں، وہ حالانکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بھئی میں نہیں سوشل میڈیا چلاتا، یہ تو امریکہ سے چلتا ہے، مگر اگر امریکہ سے چلتا ہے تو وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹس ہو رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف، وہ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹس کا سلسلہ رکے اور بات چیت کا کوئی دروازہ کھلے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کرنا چاہتے، تو جو کانسٹیٹیوشن میں جس چیز کی گنجائش ہے اسی کے مطابق ہم کام کریں گے۔ مگر کانسٹیٹیوشن عمران خان صاحب تو بہرحال بار بار کہہ چکے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی، کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے اس کی گنجائش، مگر جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ملک میں اس کی بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش۔ کانسٹیٹیوشن میں جس ادارے کا جو رول ہے اس کے ادارے کا اس ادارے تک محدود ہونا چاہیے۔ تو یعنی آپ بات نہیں کرنا چاہتے ان سے کہ بات نہ کریں، بس وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس کا رول ہے نا، بس قانون کے مطابق جو جس کا رول ہے اسی رول تک اپنے آپ کو محدود کرے تاکہ ملک آگے بڑھے۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ کے صرف مطالبے سے ایسا ہو جائے گا؟ صاحب دیکھ، مجھے اچھی امید ہے۔ اور کس بنیاد پر امید ہے؟ دیکھو، کچھ چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے، ایک سینس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت جو ہے نا تحریک انصاف کا ہے، اور ہم نے اس دوران ایکسپیرینس کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہتر ڈیلیور کریں گے اپنے عوام کو، گورننس کی شکل میں، ریفارمز کی شکل میں اور ڈیولپمنٹ کی شکل میں۔ مطلب مگر یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن مستقبل قریب میں ہے کہ تحریک انصاف کا وقت آئے گا؟ کیونکہ پرسوں ہی تو پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے۔ مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے۔ یعنی آپ کو ٹریبیونل سے امید ہے کہ ٹریبیونل سے فیصلے آ جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی؟ ہاں بالکل ہماری امید ہے، کیونکہ میرٹ کے مطابق ہے اور ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ میں ابہام بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو جعلی ڈاکومنٹ بنائے ہیں نا، تو جعلی اور اصلی کا تو نہیں وہ مقابلہ ہو سکتا۔ اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ وہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے جو جعلی طور پر یہ ڈاکومنٹ بنائے ہیں۔ مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر یا احتجاج کے ذریعے نہیں، آپ کو ایک آئینی قانونی طریقے سے ٹریبیونل سے، عدالتوں سے ہی امید ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے ڈسمبر میں آپ کو اکثریت مل جائے گی آپ کی؟ ہم تمام آپشن استعمال کر رہے ہیں، ہم روڈ کا بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی کر رہے ہیں، عدالتوں کا بھی کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ ہم ہر معاملہ کریں گے قانون اور آئین کے اندر اور پرامن کریں گے۔ کسی طور پر ہم جو ہے نا، جو ہمارے جمعے کو احتجاج ہوگا، اس پر کوئی گبلہ ٹوٹے گا نہ، کسی کو وائلنس ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کے مطابق ہوگا۔